السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 روز سے دروس کا سلسلہ نہیں ہو سکا، وجہ آپ کو پتہ ہے۔ آج میں سورہ ہود کی آیہ نمبر 3 کی تلاوت کر رہا تھا تو ذہن میں ایک بات ہوئی کہ بھئی اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ سوال جو میرے ذہن میں آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آیا ہو، اور اس آیہ مبارکہ سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آیہ نمبر 3 اور 4 دونوں کو اگر ملا دیں تو بہت سارے سوالات کے جوابات یہاں مل جاتے ہیں، اور اس سے ایسے مسائل نکلتے ہیں کہ شاید اگر اسی کے اوپر بات کی جائے تو شاید 1 مہینہ تو ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، اتنی ڈیٹیل اور ڈیپتھ ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے پر ذرا آج بات کر لیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک ہی آیہ مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا کہ استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا استغفار کرو پھر توبہ کرو، عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی توبہ اور استغفار ایک ہی شے ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، بھئی لوگ کہتے ہیں بھئی توبہ کر لو، یا کوئی کہتا ہے استغفار کرو، یا کبھی کبھی لوگ کہتے تھے توبہ استغفار کرو، تو کہیں توبہ کے ساتھ استغفار مبالغے کا صیغہ تو نہیں ہے؟ پھر اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے استغفار کو مقدم کیا، توبہ کو مؤخر کیا، یعنی استغفار کا ذکر پہلے کیا، توبہ کا ذکر بعد میں کیا۔ تو کیا توبہ استغفار کوئی الگ الگ شے ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ تو اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ مفسرین کرام کیا کہتے ہیں کہ توبہ اور استغفار میں اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں ایک فرق بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا فرق ہے کہ جو گناہ تم کر چکے ہو، تمہاری پاسٹ لائف میں جو تم سنز گناہ کر چکے ہو، ان گناہوں پر معافی کا مانگنا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ The sins that you have committed in your past life, when you repent on those sins، جب آپ ان گناہوں کی معافی مانگتے ہو، وہ استغفار ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ پچھلے گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ انہیں ریپیٹ نہ کرنے کا عہد ہے۔ سمجھ آئی بات؟ پچھلے گناہوں پر معافی استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ انہیں نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ توبہ ہے۔ اس لیے اللہ نے استغفار کو مقدم کیا کہ پہلے تو تم ان گناہوں کی معافی مانگو، ان پر شرمساری کا اظہار کرو کہ تم واقعتاً شرمندہ ہو، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اور پھر اس کو پکا کرنے کے لیے اپنی شرمندگی کو اور اپنی معافی کو یہ عہد کرو کہ آئندہ اسے نہیں کروں گا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے دونوں کو ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ دونوں یوں لازم و ملزوم ہیں کہ تم استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو، معافی بھی مانگو اور نادم بھی ہو، اور نادم بھی ہو اور عہد بھی کرو۔ اور پھر اگر ہو جائے، اس لیے گناہ نہ کرو
کہ اللہ معاف کر دے گا، نہ گناہ ہو جائے اور پھر احساس ہو جائے۔ تو اب احساس ہو گیا تو یہ توبہ کا پہلا حصہ آ گیا۔ شرمندگی توبہ کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، آغاز ہے کہ بندے کا پشیماں ہونا یہ توبہ ہے، کل نہیں ہے لیکن توبہ ہے۔ اور اس جیسے ہی اس کی خبر ہو جائے، فکر ہو جائے، ایک احساس پیدا ہو جائے تو بندہ فوراً استغفار کرے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اب توبہ کی تکمیل کیا ہوگی؟ شرمندگی سے آغاز ہوا، استغفار سے آپ نے اپنے اندر یہ عاجزی اور انکساری پیدا کی، اپنے اندر کے غرور و تکبر کو استغفار سے توڑ دیا، تو اب اس کے اوپر سیل لگانے کے لیے عہد و پیمان کیا اپنے رب سے، تو توبہ پہ اختتام کیا، توبہ سے آغاز کیا، توبہ پہ اختتام کیا، بیچ میں استغفار سے مضبوطی دی، یو انویلپ سیل ہو گیا اور بندہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو بات سمجھا پا رہا ہوں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس آیہ مبارکہ کے اس ایک حصے پر ہی اگر ہم بات کرتے چلے جائیں تو شاید ہمیں مہینہ درکار ہو اور شاید بات ہم پوری نہ کر پائیں، کہ توبہ اور استغفار کا معاملہ جو ہے وہ ایسا گہرا ہے، اس میں ایسی گہرائیاں ہیں، ایسی گہرائیاں ہیں اور ایسی وسعتیں ہیں کہ وہ ہمارے کلام سے باہر ہیں۔ اس لیے تو توبہ اور استغفار کا ذکر اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو بہرحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار دونوں کی توفیق عطا فرما، اور توبہ کرنے کے بعد توبہ پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان لانے کے بعد ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ باری تعالیٰ ہدایت کے پانے کے بعد پلٹنے سے بچائیو۔ یہ پلٹنا ہی تو ارتداد ہوتا ہے اور اسے ہی تو مرتد کہتے ہیں، کہ جس نے حق کو پایا اور حق کو جاننے کے بعد اپنے نفس کے ہاتھوں اپنا سودا کر کے حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے حق کو پانے کے بعد اسے کھو دیا۔ یعنی دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت پا جانے کے بعد کوئی اسے کھو دے تو اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ اصحاب کہف تو ایمان کی دولت پانے کے بعد وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رب کائنات پر ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو جاننے کے بعد ان جھوٹے خداؤں کے آگے سرنگوں ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم مٹ جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، پر سودا نہیں کریں گے ایمان کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو، جب اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے نا تو فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، جو اعمال لکھتے ہیں نا انہیں بھی بھلا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں ہیں نا انہیں بھی بھلا دیتا ہے، جس دھرتی پہ کرتے ہو نا گناہ اسے بھی بھلا دیتا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ روایت آتی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ سے ذکر کروں گا۔ کتاب التوبہ میں امام منذری نے اسے ذکر کیا ہے، ترغیب و ترہیب میں۔ بہت پیاری روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے۔ اس لیے تو آپ سے کہا کہ توبہ استغفار ہی کی بات پر ایک لمبا عرصہ درکار ہے، ہم بات کرتے رہیں اور کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھا پایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔